اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے 3 بندوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اللہ کی آزمائش پر وہی پورا اترتے ہیں جن کو وہ ہمت و توفیق دیتا ہے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے یعنی وہ گنجا تھا، اور تیسرا آدمی اندھا تھا۔ ان تینوں پر اللہ تعالیٰ نے باری باری آزمائش بھیجی۔ پہلا انسان جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، اس کی شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے سخت ناپسند کرتے تھے، اس کا کوئی کاروبار بھی نہ تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے سے داغ صاف کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ مجھے عزت کی روزی بھی عطا فرما دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس بزرگ آدمی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ بزرگ آدمی دوسرے دونوں آدمیوں کے پاس بھی گیا اور ان کے لیے بھی دعا کی تو وہ بھی مالا مال ہو گئے اور اللہ نے ان کے عیب بھی دور فرما دیے۔ اب ان لوگوں کا شمار عزت و مالدار لوگوں میں ہونے لگا اور وہ لوگ اپنے ماضی کو بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کی آزمائش کا وقت شروع ہوا، کیونکہ میرا رب عزت اور مال دے کر بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ لوگ اپنی غربت کو بالکل بھول چکے تھے، ہر طرف لوگوں میں ان کی دولت کے چرچے تھے۔ ایسے میں ایک دن ایک بزرگ پہلے والے شخص کے پاس آیا اور کہا میں بہت غریب ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم نے ایسے کیوں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر اور میں خود امیر، میں تو پیدا ہی امیر گھرانے میں ہوا ہوں، تم نے لوگوں کے سامنے ایسی بات کر کے میری بےزتی کر دی ہے۔ اس بزرگ نے کہا اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ پھر سے برس کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس سے ساری دولت بھی جاتی رہی۔ پھر وہ بزرگ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے اور کہا کہ میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کرو اسی اللہ کے نام پر جس نے تمہیں بھی عطا کیا ہے، حالانکہ پہلے تمہارے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ بندہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میاں میں نے یہ دولت بہت محنت سے کمائی ہے تو میں کیسے دے دوں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو وہ بزرگ بولا اچھا تم جیسے پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس بزرگ نے بد دعا کی تو وہ بندہ پھر سے گنجا ہو گیا اور دولت بھی ساری چلی گئی۔ پھر وہ بزرگ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی۔ آج میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، یہاں تک کہ میری آنکھوں کی بینائی بھی مجھے مل گئی، سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس میرا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ کسی کی دعا ہے۔ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو نہیں بھولا، یہ سب میرے مولا کا کرم ہے۔ اس اجنبی بزرگ نے کہا تمہیں سب کچھ مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 آدمیوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، پہلے والے 2 تو اپنی اوقات کو بھول گئے تھے تو اللہ نے ان سے سب کچھ واپس لے لیا۔ یاد رکھو اللہ اپنے بندوں سے لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی، بس بندوں کو ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔